جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھ لیا، سمجھ لو اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامل بزرگ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھے گا تو سمجھ لو کہ اس بندے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ گیا۔ اگر کوئی مسکین، فقیر، محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی اور غریبی مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر، وہ محتاج، مفلس بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کہ جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے، جس کام کے لیے بھی جائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جہاں جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اس طرح کے معاملات میں تھانوں، کچہری اور عدالتوں وغیرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس کے اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص کرے کہ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اترنے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سورہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں آگے آپ سنیے گا، اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا۔ توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار ہیں، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ انہیں روزگار مل جائے گا۔ اگر محتاج تنگ دست ہیں تو غنی ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، اور اتنا مالدار ہو جائیں گے کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس جتنا کوئی شخص غنی اور مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضور کو مبارک دی گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو 2 نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ناظرین، کتاب قرآن کے فضائل کا بیان تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سمجھیے گا کہ ایمان تازہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔
تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم تین میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں ان تین کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان تین کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، نیز یہ سورہ بالکل رحمت کی صورت ہے۔ اس صورت کا شان نزول میں یہ ورد ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں، اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر کریلا تک کا درمیانی فاصلہ ہے، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس صورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو شراب کی مدد سے ہلاک کرے گی۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ ان کی صورت کے دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ سورت سب سے مفید کارآمد ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ سورہ اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کر دے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت عطا کر دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے بھی دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ، جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کے لیے شرط ہے۔
دوسرا باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اسے پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام رکا نہیں رہ سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کھربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ ایک بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 41 بار پڑھیں۔ سورہ کوثر کی بھی تلاوت ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستو، پھر آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں بھی درود پاک 3 بار پڑھا اور آخر میں بھی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا درود ابراہیمی نماز والا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں۔ کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے یا کوئی بھی بزنس ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھٹا لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بندشیں، جادو ٹونا ختم ہو جائے گا، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی بھی آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں، اور یہ عمل چند دن لازمی کر لیں، 1 ہفتہ یعنی کہ 7 دن کر لیں۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔